السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا آپ نے کبھی کہا ہے کاش میں امیر ہوتا یا کاش میں نے زیادہ محنت سے پڑھائی کی ہوتی؟ آج میں آپ کو اس کاش لفظ کے استعمال اور اسے کس سچویشن میں کیسے بولنا ہے وہ سب بتاؤں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کاش یہ ویڈیو پہلے ہی مل جاتی۔ سب سے پہلے ہم آئی وش کا استعمال جانتے ہیں۔ جب ہم کسی ایسی خواہش کی بات کرتے ہیں، ایسی وش کی بات کرتے ہیں جو حقیقت نہیں، تو ہم آئی وش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی افسوس کی بات ہو یا کسی کمی کی بات ہو یا پھر کسی سے کوئی شکایت ہو تو ہم آئی وش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کے اسٹرکچر کے لحاظ سے اس کے سینٹینسز کو اور اس کے یوزز کو دیکھیں گے کہ کس سچویشن میں اس کو کیسے بولنا ہے۔ سب سے پہلا اسٹرکچر ہے آئی وش پلس ور۔ جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے یا پھر کسی غیر حقیقی یا غیر خیالی صورتحال کی بات کرتے ہیں، یعنی ایسی سچویشن کی بات کرتے ہیں جو ریئل نہیں ہے، وہ امیجنری ہے۔ جب ہم کسی چیز کو امیجن کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے بات کرتے ہوئے اس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے سینٹینس بناتے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے گرامیٹیکلی رولز کے حساب سے آئی کے ساتھ ہمیشہ واز آتا ہے، پر یہاں پر ہم ور لگائیں گے۔ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر ہم ور جو ہے وہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں، جب بھی کسی امیجنری چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو جو پریزسٹ نہیں کرتی، یعنی وہ موجود نہیں ہے پر لیکن اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، تو ہم جو سنگولر سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کاش میں امیر ہوتی، آئی وش آئی ور رچ۔ کاش میں لمبی ہوتی، آئی وش آئی ور ٹالر۔ اب یہ ایک غیر حقیقی چیز ہے، یعنی میں نہیں ہو سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی، پر لیکن میں ایسا سوچ رہی ہوں، تو اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں تو میں آئی کے ساتھ ور کا استعمال کروں گی۔ جیسے اب میں اگر کسی کے بارے میں بولوں تو کاش وہ سپر ہیرو ہوتا۔ اب سپر ہیرو تو ایک امیجنری چیز ہے، وہ ہم ہو نہیں سکتے، ہم بن نہیں سکتے، تو میں کیا کہوں گی آئی وش ہی ور اے سپر ہیرو۔ اب یہاں بھی ہی جو ہے یہ سنگولر سبجیکٹ تھا اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ میں نے ور کا یوز کیا۔ گرامیٹیکلی ور آتا ہے پر کبھی کبھی اسپوکن انگلش میں بولتے وقت ہم لوگ واز کا استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، آئی وش پلس could پلس بیس ورب۔ کاش میں کر پاتا۔ جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کی جائے جو آپ کرنا چاہتے ہیں پر کر نہیں سکتے کیونکہ آپ اب اس قابل نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص ہے کافی عمر کا، وہ چاہتا ہے کہ میں جمپ کروں۔ اب اپنی عمر کے حساب سے وہ اس کے اندر وہ والی ابیلٹی نہیں رہی، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جمپ کر سکے، پر لیکن پاسٹ میں وہ یہ کام کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا، اس کے لیے ہم نے یہ والا اسٹرکچر یوز کیا could۔ آئی وش کے ساتھ could جو ہے وہ تب آتا ہے جب ہم پاسٹ میں کوئی کام کر سکتے تھے پر لیکن ہم نے پاسٹ میں نہیں کیا اور اس کا ریگریٹ جو ہے وہ ہم اپنے پریزنٹ میں کر رہے ہیں۔ جیسے کاش میں روانی سے انگلش بول سکتا۔ اب اس جملے میں انگریزی بولنا جو ہے وہ پاسٹ کا عمل تھا کہ کاش میں تب یہ کام کر پاتا پر لیکن وہ نہیں کر پایا۔ I wish I could speak English fluently۔ کاش میں گاڑی چلا سکتا۔ I wish I could drive a car۔ اب ہم تھرڈ اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، I wish پلس سبجیکٹ پلس would پلس بیس ورب۔ آئی وش کے ساتھ would کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی کے بیہیویئر پر شکایت کرتے ہیں یا پھر بار بار ہونے والے غلط کام پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ریپیٹڈ ایکشن کی بات کرتے ہیں یا پھر کسی انوائنگ سچویشن کی بات کرتے ہیں، یعنی پریشانی والی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم would کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کاش تم میری بات سنتے۔ اب یہاں پر وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کاش تم میری بات سنتے، یہاں پر وہ ایک کہہ لیں کہ شکایت بھی کر رہا ہے اس کے بیہیویئر پر، تو ہم نے اس کے لیے کیا یوز کیا would۔ I wish you would listen to me۔ کاش بارش رک جاتی۔ I wish it would stop rain۔
यहाँ पर would کو I wish کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اس کا سب سے اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ I wish جو کے ساتھ جب ہم would کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کسی اور کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے، کسی کے غلط کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم would لگائیں گے، پر لیکن اپنے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے۔ جیسے کاش تم میری بات سنتے، I wish you'd listen to me، اور میں اگر کہوں کاش میں میری بات سنتا، I wish I would listen to me، تو یہ غلط سینٹینس ہوگا، یہ سینٹینس ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا نیکسٹ اسٹرکچر میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ وہ ہم کیسے بولیں گے اپنے بارے میں جب ہم نے بات کرنی ہو۔ فورتھ اسٹرکچر ہے اس کا I wish پلس had پلس verb کی تھرڈ فارم۔ یہ اسٹرکچر ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی ایسے کام پر افسوس کریں جو ماضی میں ہو چکا ہو اور اب یہ بدلا نہیں جا سکتا، یعنی پاسٹ میں وہ کام ہو گیا اور اس کو اب بدلا نہیں جا سکتا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، آئی وش کے ساتھ ہیڈ لگا کے ساتھ اس کی تھرڈ فارم لگا دیں گے ہیڈ کے ساتھ۔ اور یہ اسٹرکچر جو ہے یہ زیادہ تر پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ریگریٹ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کاش میں نے زیادہ محنت سے پڑھائی کی ہوتی، آئی وش آئی ہیڈ اسٹڈیڈ ہارڈر، یعنی وہ پاسٹ میں اس نے کام کیا پر لیکن وہ زیادہ محنت سے نہیں کیا، اب اس کو اس چیز کا ریگریٹ ہو رہا ہے، تو وہ اب کہتا ہے جی آئی وش آئی ہیڈ اسٹڈیڈ ہارڈر، کاش میں نے زیادہ محنت سے پڑھائی کی ہوتی۔ اب یہاں پر ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو ہم آئی وش کے ساتھ آئی ہیڈ کا یوز کریں گے، آئی وش آئی ووڈ نہیں بولیں گے۔ کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، I wish I hadn't wasted my time۔ اب یہاں پر بھی میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ I wish I hadn't wasted my time، تو پھر میں نے یہاں پر had not لگایا، یعنی I wish کے ساتھ I had لگایا۔ اپنے بارے میں ریگریٹ شو کرنا ہو تو ہم I wish کے ساتھ I had یوز کرتے ہیں، جب کسی دوسرے کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم I wish کے ساتھ سبجیکٹ پلس would استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کا نیکسٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں جو کہ ہے I wish پلس سبجیکٹ پلس verb کی سیکنڈ فارم، یعنی پاسٹ سمپل۔ جب ہم پریزنٹ کے بارے میں ایسی بات کریں جو حقیقت میں درست نہیں، یعنی پریزنٹ کے بارے میں ابھی میں یہ کوئی چیز چاہوں پر لیکن وہ ممکن نہیں ہے، کاش مجھے جواب معلوم ہوتا، مطلب میں ابھی کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ مجھے ابھی یہ چیز معلوم ہوتی پر لیکن مجھے معلوم نہیں ہے، کاش مجھے جواب معلوم ہوتا، I wish I knew the answer۔ اب یہاں پر جواب جو ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے پر ہم خواہش کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں ابھی بھی معلوم ہو جائے، یعنی میں پریزنٹ میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جو پاسٹ میں مجھے چیز نہیں معلوم تھی وہ مجھے ابھی معلوم ہو جائے، تو میں نے کیا اسٹرکچر یوز کیا، آئی وش کے ساتھ سبجیکٹ پلس ورب کی سیکنڈ فارم، کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اب یہاں بھی پریزنٹ کی وش کی بات ہو رہی کہ کاش میرے پاس ہوتا، ابھی ہوتا، آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم، کاش میرے پاس مزید پیسے ہوتے۔ آئی وش آج کی کلاس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ آئی وش کا استعمال کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔